بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو چیپٹر نمبر 1 جغرافیہ باب نمبر 1 اور اس کا جو چیپٹر کا نام ہے وہ ہے ارض پاکستان، اس کا چوتھا لیکچر دے رہی ہوں پیج نمبر 8 پہ۔ ٹھیک ہے، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کوہ کرا کرم کی پہاڑی سلسلہ تک پڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں کوہ ہندوکش۔ پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندوکش واقع ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے شمال مغرب میں، یعنی کہ شمال مغرب کو انڈر لائن کر لیجئے اور یہاں پہ لکھیے نارتھ ویسٹرن۔ ٹھیک ہے، نارتھ ویسٹ میں کوہستان ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ہے ترچ میر۔ پیج نمبر 7 آپ دیکھ سکتے ہیں میپ پہ دیکھیے گا کہ شمال یعنی کہ نارتھ اوپر دیکھیں، اور ویسٹ پہ یعنی کہ مغرب کی طرف یہاں پر پہاڑ جو پائے جاتے ہیں ان کو کوہ ہندوکش کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل مغرب کی طرف ہے، شمال مغرب کی طرف، تو ساتھ ہی افغانستان کا ملک لگتا ہے اور یہ افغانستان تک یہ پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی بلند ترین چوٹی کا نام جو ہے وہ ترچ میر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 6 سوات اور چترال کے پہاڑ۔ کوہستان ہندوکش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ کوہستان ہندوکش یعنی کہ جو ہندوکش کی ماؤنٹینز ہے اس کے جنوب ساؤتھ میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان درہ لواری جو چترال اور پشاور کو ملاتی ہے۔ یہاں پہ درہ ہے، درہ کہتے ہیں ایسا جو ہے پاتھ ہوتا ہے جو کہ دو شہروں یا دو ممالک کو ملاتا ہے، تو یہ چترال اور پشاور کو ملاتا ہے، اور سردیوں میں برف باری کے باعث بند رہتا ہے، کیونکہ سردیوں میں اس علاقے میں پہاڑوں پہ برف باری بہت زیادہ رہتی ہے، تو یہ درہ بند رہتا ہے۔ یہاں بنائے جانے والی سرنگ بھی ہے جس کا نام ہے لواری ٹنل کے بس سے چترال اور ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان پشاور کے ذریعے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے درہ جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس درے سے کیا ہوتا ہے کہ اس درے کے یہیں پر ایک سرنگ ہے لواری ٹنل، اور لواری ٹنل جو ہے یہ سرنگ چترال کو دوسرے ملک کے دوسرے حصوں سے ملاتی ہے، اور پشاور کے ذریعے اور پشاور کے تھرو جو ہے وہ آمد و رفت یعنی کہ آنا جانا رہتا ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان ان پہاڑی سلسلوں میں دریائے سوات پایا جاتا ہے، اور دریائے پنج کوڑا، دریائے کنٹر اور دریائے چترال بہتے ہیں۔ یہ دریا جو ہے 3 دریا یہاں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو میپ آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، یہ میپ یہ دیکھیں، کوئی ہندوکش کے جنوب میں یہ پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے ان کے ساؤتھ میں، لیکن میپ میں یہ پہاڑی سلسلہ مینشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کیا ٹیچر یہ پہاڑ موجود نہیں ہے، پہاڑ اس میں موجود ہے لیکن مینشن جو ہے وہ اس میپ کے اندر جو ہے یہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وسطی پہاڑی سلسلے کوہ نمک سے شروع ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ یہ والا پہاڑ جو ہے سوات و چترال کے پہاڑ مینشن نہیں ہے، تو اس کے جنوب میں کوہ نمک کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی پیج نمبر 9 کوہستان نمک یہ پہاڑی سلسلہ سطح مرتفع پوٹو-آر کے جنوب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔
ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے سطح مرتفع پوٹوار، آپ دیکھیں آپ کو میپ میں سطح مرتفع پوٹوار ملے گا، اس کے جنوب میں ساؤتھ میں یہ پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ اسکیسر اس سلسلے کا خوبصورت مقام ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں نمک، جپسم، کوئلہ، یہ جو ہے معدنیات یہاں پہ جو ہے اس کے ذخائر موجود ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہاں پہ یہ دو پہاڑی سلسلے موجود ہے، میپ کے اندر مینشن نہیں ہے۔ ایک پہاڑی سلسلہ ہے سوات و چترال کا پہاڑی سلسلہ، اور ایک جو ہے وہ کوہستان نمک ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ دیکھیں آپ کو سطح مرتفع پوٹوار دکھا دیتی ہوں۔ سطح مرتفع پوٹوار جو ہے یہ دیکھیں، یہ ایرو کے ساتھ مینشن ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، اس کے ساؤتھ میں یہ پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوہ سفید سے اوپر۔ بہرحال یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے سطح مرتفع پوٹوار کے جنوب میں ہے، اور دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں ہے۔ صحیح، چلیں جی، اس کے بعد اگلا پہاڑی سلسلہ ہمارے پاس ہے پیج نمبر 7 پہ دیکھیے، کوہ سلیمان۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے گومل کے جنوب سے شمالاً جنوباً، یعنی کہ نارتھ ساؤتھرن، یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے گومل، دریائے گومل نام ہے دریا کا، اس کے ساؤتھ میں پایا جاتا ہے، اور شمالاً جنوباً یعنی کہ نارتھ اینڈ ساؤتھرن سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سیدھا سیدھا یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے پاکستان کے وسط تک جا پہنچا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بلند ترین چوٹی جو ہے وہ تخت سلیمان ہے۔ ٹھیک ہے، کوہ سلیمان، یہ میں آپ کو پہاڑ دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، پیج نمبر 7 پہ دیکھیں، وزیرستان کی پہاڑیوں کے نیچے کوہ ٹوبا ککڑ کی پہاڑیاں، اس کے دیکھیں اس کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے کوہ سلیمان۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ٹیچر یہ پہاڑی سلسلہ تو کافی نیچے کر کے ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وسطی پہاڑی سلسلے ہیں۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ مغربی پہاڑی سلسلے جو آگے آپ کو کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیاں، یہ مغربی پہاڑیاں یعنی کہ ویسٹ کی طرف ہیں۔ جو کوہ سلیمان ہے یہ مڈ میں آ رہا ہے، تو میں آپ لوگوں کو جو مڈ کی ہے وہ والے اس وقت پہاڑ بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کوہ سلیمان مڈ میں ہے، یعنی کہ وسط میں ہے، کیونکہ وسطی مکران میں آپ لوگوں کو وسطی پہاڑی سلسلے پڑھا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہے کوہ کرتر، دیکھیے کوہ کرتر بھی کہیں وسط میں سینٹر میں ہی آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ سینٹر میں ایک لمبا سا ایرو آتا ہے، یہ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی وسط میں یعنی کہ پاکستان کے سینٹر میں شامل ہیں یہ پہاڑی سلسلہ۔ ٹھیک ہے، کوہ سلیمان کے جنوب میں، یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوہ سلیمان سینٹر میں ہے، اس کے نیچے جنوب میں ساؤتھ میں پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ اور جو دریائے سندھ کے مغرب میں دیکھ لیں، یہ دریائے سندھ لمبا سا بہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے دریائے سندھ، اس کے مغرب میں یعنی کہ ویسٹ میں یہ پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ صحیح، یہ دیکھیں جی، پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، کوہ کرتر کا پہاڑی، یہ تھرڈ ہیڈنگ ہے وسطی پہاڑی سلسلے کی، یعنی کہ سینٹرل ماؤنٹینز کی۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہ کرتر کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے زیریں میدان یعنی کہ انڈر لائن کر لیں، لوور انڈس پلین کے مغرب میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لوور انڈس پلین آپ کو پتا ہوگا، اپر انڈس پلین ہے، لوور انڈس پلین۔ اپر انڈس پلین جو ہے وہ پنجاب کا علاقہ ہے، لوور انڈس پلین جو ہے وہ سندھ کا علاقہ ہے۔ کم بلند اور خشک پہاڑوں پر مشتمل پہاڑ ہیں یہاں پہ۔ دریائے حب لیاری کوہ کرتر سے بحیرہ عرب کی طرف جو ہے وہ بہتے ہیں۔ دریائے حب اور لیاری دو دریا ہیں جو کہ کوہ کرتر سے جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور بحیرہ عرب میں جا کے گر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مغربی پہاڑی سلسلے۔ میں دوبارہ سے آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، پیج نمبر 7 پہ آپ یہ دیکھیں، وسطی پہاڑی سلسلے یعنی کہ سینٹرل ماؤنٹینز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک اس میں کوہستان نمک ہے جو کہ اس میں مینشن نہیں تھا، یہ سطح مرتفع پوٹوار کے جنوب میں ہے۔ اس کے جنوب میں کوہ سفید ہے، اور کوہ سفید کے جنوب میں جو ہے
सॉरी, ये सतह मुर्तफ़ा पोटोवार के जनूब में कोहिस्तान नमक है। उसके बाद जो है वो कोहे सुलेमान है। ये आपको ये देखिए ये एरो में मिल जाएगा, ये सेंटर में मौजूद है। और फिर एक सेंटर में मौजूद है, उसी के जनूब में है कोहे किरतर। अब मैं आपको मगरबी पहाड़ी सिलसिले बता रही हूँ, क्योंकि जो एरो सेंटर में लगे हुए हैं ना, वो वस्ती पहाड़ी सिलसिले हैं। अब मैं आपको मगरबी पहाड़ी सिलसिले पढ़ाने लगी हूँ। मगरिब का मतलब होता है वेस्टर्न, जैसे कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला, ठीक है। अब ये देखिए सतह मुर्तफ़ा पोटोआर के नीचे जनूब में जो था कोहिस्तान नमक मैंने बताया है, लेकिन मगरिब की तरफ आप ये देखें कि कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। आप ये जो है मैप में देख सकते हैं। कोहे सफ़ेद के नीचे वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे कोहे टूबा कक्कड़ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो रास्को के पहाड़ हैं, यानी कि ये अब ये जनूब में सारे मगरिब में पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए मगरबी पहाड़ी सिलसिले में कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। कोहे सफ़ेद दरियाए काबुल के जनूब में, यानी कि दरियाए काबुल जो है उसके साउथ में शर्कन गरबन यानी कि वेस्टर्न ईस्टर्न फैला हुआ है। दर्रा खैबर, खैबर का जो दर्रा है वो कोहे सफ़ेद के शुमाल में वाक़या है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तारीखी गुज़रगाह है। यानी कि जो दर्रा होता है वो गुज़रगाह होती है, जो कि दो ममालिक या दो शहरों को मिलाती है, ठीक है। और दर्रा खैबर जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाता है। कोहे सफ़ेद के जनूब में दरियाए करम जो है वो बहता है, ठीक है। उसके बाद है वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। कोहे सफ़ेद के जनूब में ये पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ आप लोग मैप में देख सकते हैं। ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए करम के जनूब में पाक अफ़गान सरहद के साथ साथ शुमालन जनूबन फैला हुआ है, यानी कि नॉर्थ साउथर्न, ठीक है। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ जो हैं, ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो दरियाए करम दरिया का नाम है, उसके साउथ में ये पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है, जो पाक अफ़गान सरहद के साथ साथ जो है वो शुमालन जनूबन फैला हुआ है। इन पहाड़ियों में दर्रा टोची और दर्रा गोमल जो है, ये दो दरिया यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टूबा कक्कड़ की पहाड़ी सिलसिले। टूबा कक्कड़ की पहाड़ी सिलसिले जो वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान सरहद के साथ साथ टूबा कक्कड़ की पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, जो शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब की तरफ जो है वो चलता हुआ कोयटा के शुमाल पर जो है आकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। टूबा कक्कड़ की पहाड़ियाँ जो है ये भी अफ़गानिस्तान सरहद के साथ साथ मगरिब में रहती हैं पाकिस्तान के, और शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब तक जो है ये फैली हुई हैं। उसके बाद है चागी और रास्को की पहाड़ियाँ, ठीक है। पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ चागी के पहाड़ियाँ, मैं बता दूँ ये पहाड़ियाँ बलूचिस्तान के सूबे में पाई जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट एटॉमिक एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो चागी की पहाड़ियों में किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये पहाड़ आप याद रख सकते हैं। उसके जनूब में जो है रास्को की पहाड़ियाँ जो हैं वो चागी की पहाड़ियों के जनूब में हैं, ठीक है। अब रास्को के जनूब में सिहान की पहाड़ियाँ, ठीक है। सिहान की पहाड़ियाँ सूबा बलूचिस्तान में हैं और रास्को के जो है जनूब में पाई जाती हैं, ठीक है। बस्ती बकरान की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ जो हैं ये भी बलूचिस्तान में वाक़ई हैं। यहाँ मौसम सरमा सरतरीन होता है, जबकि मौसम गर्मा जो है मोतदिल यानी कि मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है। साहिली मकरान जो है, क्योंकि ये समंदर के साथ है, तो ये पहाड़ियाँ जो सिहान की पहाड़ियों के मगरिब में वाक़ हैं और ये कम बुलंद होती हैं। साहिली मकरान का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का जो समंदर है उसके साथ साथ है। चले मैं आपको एक दफ़ा ये सारे पहाड़ अकॉर्डिंग टू द मैप समझा देती हूँ, आप लोग मैप की तरफ देख लें, ठीक है। ये देखें, पहले मैं आप लोगों को पहले पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको शुमाल सबसे पहले आप लोगों को करवाया था शुमाली पहाड़ी सिलसिले। देखें, शुमाली पहाड़ी सिलसिले में आप मेरे एरो की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोहे हमालिया है। कोहे हमालिया जो है 3 पहाड़ी सिलसिलों पे मुश्तमिल है,
ٹھیک ہے. کوہ ہمالیہ 3 پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے ذیلی ہمالیہ اور شوالک کی پہاڑیاں، پھر ہے ہمالیہ صغیر اور پھر ہے ہمالیہ کبیر. اس کے اوپر نارتھ میں ہمارے پاس کوہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے موجود ہیں جو پاکستان اور چین کو ملاتے ہیں. اور جو ہے درہ جو ریشم ہے یا جو پاکستان میں جو شاہراہ ریشم ہے اور شاہراہ قراقرم جو ہے وہ پاکستان اور چین کو جو ہے ملاتی ہیں، جو کہ چین اور پاکستان نے جو ہے مل کر یہ کیا کہتے ہیں شاہراہ بنائی ہے. اور درہ جو ہے خنجراب یہاں پر واقع ہے. اس کے جو ہے ساتھ ہی شمال مغرب میں کوہستان ہندو کش کی ماؤنٹینز ہیں. کوہستان ہندو کش کی ماؤنٹینز کے نیچے یعنی کہ جنوب میں سوات چترال کے پہاڑ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سوات چترال کے پہاڑ اس پہ مینشن نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی آپ لوگوں کے پاس وسطی پہاڑی سلسلے. اب پہلے آپ نے شمال کے یعنی کہ نارتھ کا پہاڑی سلسلہ پڑھا تھا. اس کے بعد وسطی پہاڑی سلسلے ہیں. وسطی پہاڑی سلسلے 3 پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں. ایک ہے کوہستان نمک جو کہ سطح مرتفع پوٹوار کے جنوب میں اور دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں پایا جاتا ہے. اس سے نیچے اس کے نیچے ہی ہمارے پاس کوہ سلیمان کی ماؤنٹینز ہیں. آپ نے مڈ کے ایرو دیکھنے ہیں. اس کے بعد کوہ سلیمان کے بعد کوہ کرتر جو ہے وہ ماؤنٹینز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. یہ دیکھیں لمبا سا ایرو ہے، یہ کوہ کرتھر ہے. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو مغربی پہاڑی سلسلے بتائے ہیں. مغربی پہاڑی سلسلے تو بہت ہی سمپل ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ کوہ سفید دیکھیں، یہ بالکل مغرب میں دیکھیں کوہ سفید کی ماؤنٹینز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ماؤنٹینز جو ہے وہ شرکن کربن پھیلے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کو ملاتی ہیں. اس کے بعد وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں. یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے بارڈر پہ یہ چلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے دیکھیں آپ کو ملے گا کیا کہتے ہیں ٹوبا ککڑ کی پہاڑیاں. ٹھیک ہے. اس کے نیچے جو ہے اس کے نیچے ہی آپ دیکھیے گا ٹوبا ککڑ کی پہاڑیوں کے نیچے جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی چاگی کی پہاڑیاں. یہ دیکھیں یہ مغرب کی طرف دیکھیں بالکل یہ دیکھیں کوہ چاگی کی پہاڑیاں. اور چاگی کی پہاڑیوں کے جنوب میں آپ دیکھیں آپ کو راسکو کی پہاڑ مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد چاگی کے پہاڑ اور راسکو کے پہاڑ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کے نیچے راسکو کے نیچے یہ دیکھیں یہ ایرو بنا ہوا ہے سیہان کے پہاڑ موجود ہیں. اس کے نیچے جو ہے وسطی مکران اور جو ہے ساحلی مکران کے جو ہے یہ پہاڑ پائے جاتے ہیں. صحیح. چلیں جی. صحیح. میں نے آپ لوگوں کو جو پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے میں نے آپ لوگوں کو یہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا میپ سمجھا دیے ہیں. صحیح. اب میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے 2-3 شارٹ کروا دیتی ہوں، بلکہ شارٹ ایسے کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. پیج نمبر چلیں کر لیں شارٹ. پیج نمبر 12 اوپن کریں. پیج نمبر 12. ٹھیک ہے. پہلا شارٹ پڑھنا ہے جی. پاکستان کا پورا نام اور کل رقبہ. پاکستان کا پورا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر یعنی کہ اسکوائر کلومیٹر ہے. پاکستان کی جو ہے آبادی کتنی ہے؟ اکنامک سروے آف پاکستان اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہے پاکستان جو ہے اس کی 2013 سے 14 کی اعداد و شمار کو انڈر لائن کر لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا یا انفارمیشن. ٹھیک ہے. کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے تقریباً جو ہے 2.188 18 کروڑ 8 لاکھ اور 2,000
جو ہے ملین افراد پر جو تھی مشتمل تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2.188 تھی۔ پاکستان کی طبعی خد و خال کو انڈر لائن کر لیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے فزیکل فیچرز بیان کیجئے۔ پاکستان بر اعظم ایشیا کے، پاکستان جو ہے ایشیا کے کانٹیننٹ، بر اعظم کانٹیننٹ کو کہتے ہیں، اس کے جنوب میں یعنی کہ ساؤتھ میں ہے، اس لیے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں۔ جو زرخیز زمین ہماری جو ہے پاکستان کی زمین زرخیز ہے، یہاں بلند پہاڑ ہیں، دریا ہے، خوبصورت وادیوں کا ملک ہے۔ پاکستان ایک وسیع اور عریض، پاکستان ایک بڑا ملک ہے جو جنوب میں، جس کے جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحلوں تک ہے، اور اس کے درمیان جو ہے دریائے سندھ کا ڈیلٹا، یعنی کہ ڈیلٹا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایسا دریا، ڈیلٹا کو انڈر لائن کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا دریا جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہو یا ملتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو دریا میں دو سے زیادہ دریاؤں حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا، ایک دریا کا دو سے زیادہ حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا، یا مختلف دریا جو ہیں کسی دریا میں آ کے ملے، یہ ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ اور اس کے شمال میں ہمارے پاس بلند پہاڑی سلسلے ہیں جو میں نے پہاڑ آپ کو پڑھائے ہیں۔ پاکستان کا محل وقوع کی اہمیت، پاکستان کے مشرق میں ہمارے پاس ایسٹ میں بھارت ہے، شمال میں چین ہے، اور مغربی سرحد ہمارے پاس افغانستان اور ایران سے ملتی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے؟ ڈیورنٹ لائن جو ہے افغانستان کے ساتھ مہلکہ، ان مہلکہ کا مطلب ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، جس کی لمبائی 2250 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے 5 شارٹ کوسچن آنسرز آپ کو کروا دی ہیں، اگلے لیکچر میں آپ کو میں 6 شارٹ کوسچن سے جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دوں گی۔